جو کہ لگ بھگ اس وقت 4-4.5 لاکھ بنتے ہیں تعلیمی ادارے جن کو انہوں نے پچھلے 6 سے 8 ماہ کے اندر بند کر دیا گیا. آج ہمارا گلگت بلتستان، بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر، یہ وہ جگہیں جو کہ دسمبر سے بند ہیں، جبکہ باقی پورا پاکستان جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ سے بند ہے. تو آج کی ہماری جو ملاقات ہے جناب، میں شکر گزار ہوں نئی میر صاحب کا کہ انہوں نے ایک پورے ملک کے اندر جو ہارن بجاؤ تحریک کا آغاز کیا، حکمران جگاؤ تحریک کا آغاز کیا ہے، بہت ہی بروقت ہے. اور یہ ایک عوامی ان طبقات اور ان سیکٹرز، ان شعبہ جات کی آواز ہے جن کو اتنا ہی آئینی حق ہے زندہ رہنے کا جتنا کسی بھی ایک عام پاکستانی کو ہے. اور جب آپ نے تعلیمی اداروں کو بھی بند کیا، آپ نے روزگار کے تمام مواقعوں کو بند کر دیا، تو الحمدللہ جو سٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کی جس کی لگ بھگ آبادی اگر ہم گلگت بلتستان اور AJ کو ملاتے ہیں 25 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس 25 کروڑ کی آبادی کے اندر الحمدللہ جو یہ شکر اللہ کا کہ جو کووڈ-19 ہے اس کے اثرات جو ہیں اس طرح سے نہیں آئے جس طرح پوری دنیا میں آئے. اور اب سٹیٹس یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ 5000 کے لگ بھگ جو اموات ہوئی وہ ان کی ہمیں بہت افسوس ہے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، لیکن اب اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے، ڈکلائن کرتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 74% ہمارے جو والدین ہیں وہ تواتر سے یہ کہہ رہے ہیں، گیلپ سروے کے مطابق یہ آج سے 1.5 ماہ پہلے کا ہے، جس میں انہوں نے کہا تعلیمی ادارے کھولو. اور اگر آج یہ سٹیٹس اگر حاصل کیے جائیں تو لازماً یہ 90% سے زیادہ والدین کی آواز ہے، یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ WHO کیا کہہ رہا ہے. WHO یہ کہہ رہا ہے کہ 17 سال کی عمر سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ ہیں جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان سے باہر بھی دیکھیں تو 36 لاکھ میں سے ایک بچہ ہے جس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور ابھی تک پاکستان میں کوئی خطرناک کوئی فگر سامنے بچوں کا بھی نہیں آیا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ WHO، یونیسیف اور UNESCO نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک بچہ 6 ماہ سے زیادہ تعلیم سے دور ہوگا تو اس کی ریکوری میں مزید 5 سال چاہیے. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ پاکستان کو کیا غاروں میں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے تاجر برادری ہے، جو ہماری کمیونٹی ہے، آپ نے روزگار کے سارے دروازے بند کر دیے. نہ تو آپ نے ان کو روزگار کے جو وعدے تھے وہ پورے کیے. کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکری؟ کہاں ہے وہ 50 لاکھ گھر؟ آپ نے ان کو سہانے خواب دکھائے ہیں، تو کیا ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے؟ ہم بات آج کریں گے اپنے ان تمام طبقات کی، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ آج تاجر برادری نے جو قدم اٹھایا ہے ان کو سلام ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بروقت قدم اٹھایا. یہ حق ہے ہمارا، ہم آپ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں تو ہمارا آئینی حق ہے. یہ ہے یہ طریقہ جو احتجاج کا مؤثر طریقہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے اب باہر جانا ہے، اگر ہم نے جو اپنی تحریک کا جو آغاز کیا، جو اب آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور جو انجمن تاجران ہیں، ہم سب نے مل کے یہ کولیبریشن کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے اپنے بچوں کا، اپنے تمام سیکٹرز کے لوگوں کا، تمام پاکستانیوں کا وہ آئینی حق جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، دلوانا چاہتے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب پرائم منسٹر صاحب آپ سے، میں درخواست کروں گا جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے، میں درخواست کروں گا جناب آرمی چیف آپ سے، تمام گورنر صاحبان سے، تمام جو ہیں ہمارے جو گورنر صاحبان اور چیف منسٹر صاحبان ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں جو ہے خصوصی طور پہ شفقت فرمائیں، خصوصی طور پہ توجہ دیں. ابھی پرسوں ہمارے سکول، پیف سکول، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو سکولز ہیں ان پہ تشدد ہوا، ان پہ گرفتاریاں ہوئیں، ان پہ پرچے کٹوائے گئے. کیوں؟ پرامن احتجاج تھا. انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، انہوں نے ہمارے وزرائے تعلیم کی جہالت کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے اپنا آئینی حق مانگا. 6 ماہ سے آپ نے ان کی آمدنوں کو بند کر دیا، آپ نے ان کے ٹیچرز کو بے روزگار کر دیا، آپ نے بچوں کو ہمارے جو ہے وہ آؤٹ آف سکول کیا. تو کیا ایک استاد کو مہذب معاشرے میں تشدد کیا جاتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی تھی، ہمارے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو پرم دھرنے میں تھے، کیا ان کو تشدد کرنا، گرفتار کرنا ایک مہذب معاشرے کی عکاسی تھی؟ تو آپ سے آج کی اس جو میڈیا ٹاک ہے اس میں آج ہم جو ہیں کل انشاءاللہ تعالی جو انجمن تاجران کی کال ہے اس میں انشاءاللہ اب وہ کال جو ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی بھی کال ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے تمام بچوں کے ساتھ ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ہیں، تعلیمی اداروں کے ساتھ ہیں. اور اس قافلے میں پورے ملک سے ہم کال دیں گے اپنے تمام تعلیمی اداروں کو کہ وہ بھی اس قافلے کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے اپیل کریں گے، استدعا کریں گے. ہمارے کوئی کسی قسم کے پرتشدد عزائم نہیں ہیں، ہم آپ کو واضح کر دیں. ہم قانون کے ماننے والے ہیں، قانون کی پاسداری کریں گے.
ہم نے ہی ان کو جو ہے یہ ایس او پیز بنا کے دیے تھے اپریل کے. یہ کوئی یہ ڈرامے جو کر رہے ہیں ایس او پی کھیل رہے ہیں, یہ تو اپریل کے ان کو دیے ہیں جو کہ یونیسیف, یونیسکو, WHO کے مطابق ہیں. انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے ہمیں تاریخ دی 5 اپریل کی, پھر مئی کی, پھر جون کی, پھر جولائی کی, جولائی 15 کی, پھر 15 اگست کی, پھر 1 ستمبر کی, اور اس کے بعد 15 ستمبر کی. کون سی ایس او پی بنانے ہیں؟ اب حقیقت کیا ہے وہ سن لیجئے. حقیقت یہ ہے ہم تو ایس او پیز کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں اور حیثیت رکھتے ہیں. پرابلم گورنمنٹ کو اپنا ہے. گورنمنٹ کے 1,52,000 پبلک سکول تھے جن میں 20 سالوں کے اندر وہ 1,31,000 رہ گئے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے. اس وقت گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں ہے, یہ 2% بھی نہیں جی ڈی پی کا خرچ تھے, اور کووڈ سے نبٹنے کے لیے آپ نے ان کو منیمم وہ جو ان کو ضروری اکوپمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے لگ بھگ اس وقت آج کی ڈیٹ کے اندر ان کو کم از کم بھی پورے پاکستان کے لیے 50 ارب روپیہ فوری چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے. اور اس آڑ میں یہ پورے پاکستان کے 7.5 کروڑ بچوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں. ان کے پاس سینیٹائزر دینے کے لیے, ماسک دینے کے لیے, ان کو جو ہے وہ جو ٹیمپریچر گنز ہیں اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیا کریں گے؟ نہ یہ ان کے پاس گلوز ہیں, نہ ماسک ہیں, نہ سینیٹائزرز ہیں, نہ یہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر سکیں. ان کے اسکولوں میں نہ چھتیں ہیں, نہ پانی پینے کے لیے جگہ ہے, نہ ان کے پاس لائٹ ہے, نہ پنکھے ہیں, ان کے پاس فرنیچر نہیں ہے, ان کے پاس سیکیورٹی گارڈز نہیں ہیں. ان حالات میں ان کے پاس کوئی 4 دیواری اسکولوں کی نہیں, کیسے یہ کریں گے اس کا مقابلہ؟ تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ اس کی سزا جو ہے پوری کمیونٹی کو دے رہے ہیں. تمہاری اولادوں کے لیے, ان جو ارباب اختیار ان کی اولادوں کے لیے تو سینیٹائزر بھی گھر میں پہنچا ہے, ان کے پاس تو ٹیوٹر بھی گھر میں ہیں, آن لائن فیسلٹی بھی ان کے پاس. میرے بچے کے پاس انہوں نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. میرا بچہ آج بھی جو ہے تعلیم سے باہر ہے, ماں باپ پیٹ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں برباد ہو رہی ہیں, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کیونکہ انہی کی تو اولادوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے. ایک دفعہ بھی گورنمنٹ نے اس بات کو ریلائز نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ جس بچے کو آپ اتنی دیر تعلیم سے محروم رکھیں گے, ٹیچرز کو بے روزگار کریں گے. ہمارے ملتان میں ٹیچر نے خودکشیاں کی ہیں, پیپ اسکولوں والے سڑکوں پہ آ رہے ہیں, کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے. تو ہم آج جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب تمام جو باشعور لوگ ہیں, جو تعلیم سے وابستہ ہیں یا جو تعلیم سے دوسرے سیکٹر سے وابستہ ہیں, ہم سب کو اس جدوجہد میں ہمیں جو ہے باہر آنا ہے. صرف باہر نہیں آنا بلکہ جدوجہد میں عملی کردار ادا کرنے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, ہمیں گرفتاریوں کے دھمکیاں نہ دیں. مختلف ذرائع سے ہمیں گرفتاری کو دھمکی دے رہی ہے. اللہ نے چاہا تو اگر تعلیم کی خاطر 7.5 کروڑ بچوں کی خاطر, 15 لاکھ ٹیچرز کی خاطر اور تعلیمی اداروں کی بقا کی خاطر ہمیں جیلیں بھی جانی پڑی تو ہمیں فخر ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا یہ شوق ہے یہ پورا کر لیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیلیں آپ کو 15 لاکھ ٹیچرز کی بھرنی پڑیں گی, اور دنیا میں ہمیں یہ اپنا امیج دینا پڑے گا کہ یہ ہے وہ ملک جو تعلیم دانوں کے ساتھ جیلیں بھرتا ہے اور ہتھکڑیاں لگاتا ہے اور پرچے دیتا ہے. یہ ہمارے لیے ہمارا زیور ہوگا, ہمیں فخر ہوگا, وہ ہتھکڑی ہمارا زیور ہوگی انشاءاللہ. لہٰذا ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں. میں اپنے تمام کمیونٹی کو کہوں گا ہمیں گرفتار کر لیا جائے تو بالکل قیادت باقی جو ہے وہ آگے بڑھے. انجمن تاجران اور باقی تمام سول سوسائٹی کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ باہر آئیں اور اپنے آئینی حقوق کا جو ہے حاصل کریں. میں امید کروں گا آپ دوستوں کا, میڈیا کا جو تعاون آج ہمیں ہے انشاءاللہ ان تعلیمی بقا کی خاطر, آئینی حق کی خاطر پورا احتجاج کے لیے ہمارے ساتھ یہ رہے گا. میں اب درخواست کروں گا جناب نعیم میر صاحب سے کہ وہ کل کے لیے اس کے حوالے سے جو ہے مزید وہ اسٹریٹجی وہ اس کو کریں, اور اس کے بعد پھر کویشچن آنسر کا سیشن ہوگا. جو بھی آپ کویشچن کرنا چاہے ہمارے قائدین میر صاحب اور میں یہاں پہ حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سیٹسفیکشن کے مطابق جواب دے سکیں. جی میر صاحب ادھر چل ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے جی. میں ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ ایک وہ تحریک ہے جو پیورلی غیر سیاسی تحریک ہے. بے شک بے شک. یہ تجارتی بنیادوں پر اور معیشت اور معاش کی بنیاد پہ ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ بالکل پرامن تحریک ہے. اس میں دور دور تک بھی تشدد کا, زور آزمائی کا اور قانون کی خلاف ورزی کا کہیں کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. ہم نے حکومت کی ناقص پالیسیوں اور حکومت کی غیر سنجیدہ منصوبہ بندیوں کی وجہ سے سول سوسائٹی
اور بزنس کلاس کے وہ سیکٹرز جو شدید متاثر ہو چکے، ہم نے ان کی آواز اٹھائی. وہ اپنی آواز پہلے ہی بہت مؤثر انداز میں اٹھا رہے تھے، لیکن تمام متاثرہ سیکٹرز کو ہم نے انجمن تاجران نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم دیا تاکہ حکومت جو ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے کو اپنائے اور ہم سب کو اور سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو آپس میں لڑا کے اور کسی قسم کا ریلیف نہ دے کے ہم پر اپنا احسان جتایا جائے، ہم نے وہ کام بھی آج ختم کر دیا. آپ نے دیکھا کیمرے کی آنکھ نے عکس بند کیا کہ آج ریسٹورنٹس ایسوسی ایشنز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، ہوٹلز ایسوسی ایشن، سیاحتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، فرنیچر ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ کھڑی ہے، صرافہ اور جیولرز ہمارے ساتھ ہیں، کار ڈیلرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، قومی تاجر اتحاد ہمارے ساتھ کھڑا ہے، انجمن تاجران کی مختلف تنظیمیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، ایونٹ مینجمنٹ والے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ ہیں، میرج ہالز والے ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ تمام سیکٹرز ہیں جو حکومت کی عدم توجہی کا شکار تھے. میں آپ کا شکر گزار ہوں مرزا صاحب اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز جی فیڈریشن کا شکر گزار ہوں آلویز ویلکم سر کہ آپ نے ہماری تحریک میں شامل ہو کے ہمارے موقف کو تقویت دی ہے، اور آپ نے اپنے موقف کی طاقت اور تقویت کو اور بڑھانے کے لیے آپ نے جو آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پورے ملک کے جو سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز، ان کے ایک سرکردہ رہنما اور لیڈر ہیں، اور آپ کی کال کی بڑی حیثیت اور اہمیت ہے. اور آپ کی کال کے نتیجے میں یہ جو قافلہ جو کل ٹھوکر نیاز بیگ سے صبح 9 بجے نکلے گا اور اس کا پہلا قیام چکری ریسٹ ایریا پہ ہوگا، تو یہ قافلہ جو ہے یہ ایک سیلاب اور ایک دھارا اور ایک بپھرا طوفان بن جائے گا. اور آپ سمجھ لیں، حکمران سمجھ لیں کہ ہم نے 0 پوائنٹ پہ جب اکٹھے ہونا ہے تو اس وقت جی ٹی روڈ کے قافلے، موٹر وے کے قافلے، اور پھر خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے قافلے جب 0 پوائنٹ پر پہنچیں گے تو حکمرانوں آپ کی اخلاقی حیثیت 0 ہو چکی ہوگی. جب ہم سب 0 پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کی اخلاقی حیثیت ذرا 0 بنا دیں جی. بالکل جی 0 ہو چکی ہوگی. یہ ہم اپنے آئینی حق کے لیے 0 ہو چکی ہوگی. اور ہم نہ آ رہے ہیں باہر. اور وہ طوفان ہوگا کہ بہتے دریاؤں کا، چلتی ہواؤں کا اور بپھرے طوفانوں کا پھر راستہ روکا نہیں جا سکتا، راستہ کھوٹا نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں، ہم اپنے مسائل زدہ تاجروں کے ساتھ، مسائل زدہ بزنس سیکٹر کی حمایت کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمیں روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. ہم وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچیں گے، شاہراہ دستور پر بھی پہنچیں گے، ہم ہارن بھی بجائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع بھی کروائیں گے. اور اگر ہمارے ساتھ سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات اور بااختیار لوگوں نے مذاکرات نہ کیے تو یہ احتجاج پھر جو بھی رخ اختیار کرے گا پھر ہمارے بس میں نہیں ہوگا، پھر ہمارے بس میں نہیں ہوگا. ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو متنبع کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم مظلوم تاجر آ رہے ہیں، ہم مجبور لوگ آ رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں ہماری داد رسی کریں، ہمارے مسئلے حل کریں. ورنہ اگر ہم مسائل زدہ ہوں گے تو آپ کے لیے پھر کل بڑے مسئلے پیدا ہونے والے ہیں. پھر اسلام آباد شہر میں آپ کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہونے والے ہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ وہ مسئلے جو ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے ہم لازماً پیدا کریں. ہم بامن پرامن ریاست کے شہری ہیں،
ہمیں کاروبار کرنے دیں، ہمیں عزت کی روٹی کمانے دیں، ہمیں اپنی تجارت کو کرنے دیں. ہمیں آپ کی سیاست اور آپ کے سیاسی مخالفین یا کسی کا اعلی کار نہیں بننا. ہم کسی کے اعلی کار نہیں ہیں. ہم پر گندے، گھٹیا اور غلیظ الزام لگانے بند کریں، ہماری کردار کشی کرنی بند کریں. او بھائی، ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، کام کریں گے تو ملک آگے چلے گا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، زیور تعلیم سے قوم آراستہ ہوگی. لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو تو اٹھاتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے تھے، آپ نے اپنے جلسوں میں کہا کہ میں قوم بناؤں گا، میں قوم بناؤں گا، میں سڑکیں نہیں بناؤں گا، میں پل نہیں بناؤں گا، میں میگا پروجیکٹس نہیں بناؤں گا، میں قوم بناؤں گا. اور جتنی قوم جو بنی ہوئی تھی، آپ نے تو اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر کے تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے. خاک قوم بنائی ہے آپ نے. آپ تو قوم کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو خدا را آپ ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور جب شہری، عام شہری، ہم عام شہری ہیں، جب عام شہری حکومتوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں تو پھر حکومتوں کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر حکومتوں کی اخلاقی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں، پھر وہ حکومتیں نہیں رہا کرتی، پھر ان حکومتوں کا جانا ٹھہر جاتا ہے، جو کہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. لیکن آپ ہمیں اگر مجبور کریں گے کہ ہم اس طرف جائیں کہ آج تو ہم حکمران جگاؤ تحریک چلا رہے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں حکمران بھگاؤ تحریک چلانی پڑے. ہمیں اس نہج پہ نہ لے کر آئیں کہ ہم حکمرانوں کو بھگانے کی کوئی تحریک چلائیں. بہت شکریہ جی. میں اس میں آخری چیز ایک ضرور شیئر کر لوں کہ اس وقت پوری دنیا میں تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں. 207 ممالک میں سے 105 ممالک نے سرے سے تعلیمی ادارے بند نہیں کیے. جن 102 ممالک نے بند کیے، انہوں نے بھی جو ہے 40 سے 45 کنٹری جنہوں نے کھول دیا. ایون ہمارے ایشیا میں انڈیا، ہم دیکھتے ہیں سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا، سنگاپور، یہ آپ کے ارد گرد بیلٹ میں ایران، انہوں نے تعلیمی ادارے کھول دیے ہوئے ہیں. ایون کہ دنیا میں سیکنڈ پلیس پر آنے والا برازیل جو ہے ڈیتھ ریٹ میں، اس نے بھی اپنے 2 بڑے شہروں کے تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں. تو خدا کے لیے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں. آپ گورنمنٹ جو ہے وہ سرپرستی فرمائے. میں پھر آخر میں درخواست کروں گا جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے، پرائم منسٹر صاحب آپ سے، چیف آف آرمی سٹاف آپ سے، اور تمام گورنر اور چیف منسٹر صاحب کے دادرسی کی جائے، اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی سرپرستی کی جائے، اور جو ہم آپ کے تاجران برادری ہے، یہ آپ کے پاکستانی شہری ہیں، ان سب کو جینے کا حق حاصل ہے، ان کو جینے کا حق دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. شبیر صاحب کاشف تھوڑا جی ادھر بلکہ اس میں کرو وہ رکھ گیا. بٹ صاحب کی 2 منٹ بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب اور شبیر ہاشمی صاحب پیپ اسکولوں والے یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جی ہاشمی صاحب. میں